اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کو اور احسان کرنے کو۔ آج کے بڑے اہم ٹاپکس ہیں سیاست سے ریلیٹ، ایک تو مخصوص نشستوں کی جو میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اڑا دے گا، اور وہ اڑا دیا۔ ابھی انٹرا پارٹی کی بھی میں نے ایک پیشن گوئی کی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی میں بتاؤں گا وہ کیا ہے، آج بھی دوبارہ رپیٹ کروں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ 9 تاریخ کو زرداری صاحب جو ہیں اور محمود اچکزئی صاحب کا وہ کیا بنے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہیں اور ایسی باتیں ہیں جس میں نون لیگ کے پاس ایک 169 کا ڈیجٹ ہے، چاہیے تھی مخصوص وہ سیٹیں، اور ان کی محل 200 پلس ہیں، 201 ہے غالباً۔ تو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ آگے یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 کیسے ٹوٹے گی، کون اس میں سے نکلیں گے، کن کی جوائننگ، کن کی محتاجی ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا کردار ہوگا، اور اتوار والے دن جو ہے ملک گیر ہڑتال کا اعلان پھر پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ یہ وہ ایسی باتیں ہیں۔ اور آج ایک بہت اہم ٹاپک ہے کہ میں نے ایک مافیا پکڑا ہے کہ الیکشن وہ اسکول ایڈمیشنز ہو رہے ہیں بچوں کے، تو یہ کتابوں کا ایک کون سا مافیا ہے، اسکول ٹیچرز کا کون سا مافیا ہے، یہ کتاب کتنے کی نکلتی ہے اور کتنے میں ختم ہوتی ہے، اور آپ کے سوالات کے جوابات۔ سب سے پہلے تو میں دوسری بات یہ کرتا چلوں، اچھا ایک بات اور اہم ہے کہ آج عمران خان صاحب کی بھی میں بات بڑی کروں گا کہ خان صاحب کی لڑائی کی اینڈ کیا ہے، کب ہوگا، کب خان صاحب کی رہائی ممکن ہے۔ اچھا آج سب سے پہلے میں جو بتا دوں کہ جو صدر بننے جا رہے ہیں 2 امیدوار ہیں، جس میں محمود خان اچکزئی ہیں اور جو ہے زرداری صاحب ہیں۔ تو الیکشن 9 تاریخ کو ہے، اور 9 کا ڈیجٹ وہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے بہت اچھا ہے، تو وہ صدر بن سکتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کا جو ڈیجٹ ہے وہ 1 ہے، وہ سورج کے مالک ہے، لیکن یہ سورج اپنی آب اور تاب جو لائے گا وہ یاد رکھیے گا 23 اپریل کے بعد۔ تو محمود خان اچکزئی بھی آپ کو دکھائی دیں گے کہ وہ کتنا ٹف ٹائم وہ بھی دیں گے، چاہے وہ ملک کے حوالے سے کہ اپنے صوبے میں سے رہ کے کچھ کریں گے، آواز بلند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ جی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا، آج سے 10 دن پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ جو ایس بابر صاحب ہیں یہ آئیں گے، اور میرے خیال سے انہوں نے الیکشن کمیشن میں پھر جا کے الیکشن کو چیلنج کر دیا۔ تو میں نے یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جی پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اگست سپریم کورٹ کے وہ سوالوں پہ دھیان دے جو انہوں نے کہا، پوچھا تھا پرچی دکھاؤ، جو بھی سوالات ہیں، تو میں کہا فائل کا پیڑ مکمل بھر کے رکھنا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جفر کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ مجھے اس میں بھی جو خدشات مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ چیز شاید یہاں سے پھر اڑے، تو یہ بات چلی جائے گی اگست سپریم کورٹ میں، اور اگست سپریم کورٹ میں اب آپ فائل ٹھیک لے کے گئے تو بلہ مل جائے گا، یس نشان جو سمبل دیتے ہیں اسی بھی جو آئے گی تو وہ مل جائے گا۔ لیکن یہ لڑائی 2-2.5 مہینے کے لیے ڈیلے ہو گئی ہے، یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ مضبوط اس وقت ہے۔ اس سال میں ہی جوپیٹر جو تھا وہ خان صاحب کے فرسٹ ہاؤس میں ہی بیٹھا ہوا ہے، جس نے خان کو تقویت دی، خان پوری پاکستان میں جیتا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے آپ کو سب پتہ ہے کہ عوام نکلی، مینڈیٹ کی چوری کی لڑائی کا جھگڑا پڑا ہوا، اسی لیے پی ٹی آئی جو اتوار کو جو ہے ملک گیر ہڑتال کرنے جا رہی ہے۔ تو ہڑتال کا کیا بنے گا؟ ہڑتال کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں، وہ 3 کا ڈیجٹ بن رہا ہے، وہ اتوار کا کیا کہتے ہیں کال ہے، اور اتوار سورج سے ریلیٹ ہے، خان کے نام کے لیے پبلک ضرور نکلے گی، لیکن 10/3/2024 کو ہم کاؤنٹ کریں تو 12 بنتے ہیں اور 3 بنتا ہے۔ تو یہ بات ہواؤں میں فضاؤں میں ضرور پھیلے گی، اور اس میں کچھ خدشات لگتے ہیں کہ حکومتی مشینری بھی یوز ہو سکتی ہے، تو اس میں احتیاط کیجیے گا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ احتجاج کرنا حق ہے لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ نون لیگ کو اگر پیپلز پارٹی ہاتھ دکھا جاتی ہے، 73 سیٹیں ہیں، تو نون لیگ کی جو پارلیمنٹ میں جو سٹیچر پہ گئی ہوئی حکومت وہ ڈگمگائے گی، تو اس کو اگر ایم کیو ایم بھی اس کا اگر ساتھ دے تو اس کی 22 سیٹیں 2 اور 2 4 بنتا ہے۔ وزیر اعظم کے لکی نمبر شہباز شریف کے 4 اور 8 ہے، تو وہ ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں کیا کہتے ہیں تحریک استحکام جو ہے وہ ان کا
جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اچھا، ایک بات اور بتاتا میں چلوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے جے یو ایف والے، ان کی سیٹیں 11 ہیں، یہ بنتی ہیں 2، ایک اور ایک 2، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خان کے اپنے لکی ڈیجٹ جو 2، 7 اور 9 ہیں۔ تو سیاست میں اس دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اپنی سیاست کو عوام کے سامنے مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ سجی دکھا کے کھبی ماریں گے، جیسے نون لیگ نے فضل الرحمان صاحب کو اور پیپلز پارٹی نے سجی دکھا کے کھبی ماری۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ حکومت بہت مشکلات میں ہوگی، کبھی کسی کو منائے گی اور کسی کو منائے گی، لیکن ان کے جو اتحادی جہانگیر خان صاحب کے حوالے سے کہہ لیں یا ایم کیو ایم کہہ لیں، یہ تو اپنی گراؤنڈ، یا کاف بھی ان کو ٹف ٹائم دے گی، بلیک میل کرے گی، لیکن جے یو ایف ان کو پوری تگڑی چوڑ دے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ حکومت پی ڈی ایم پارٹ 2 جو ہے پی ڈی ایم پارٹ 1 سے پہلے رہے گی۔ محتاجی جو شروع ہو جائے گی حکومت کی، وہ شروع ہوگی 23 اپریل سے، کیونکہ عمران خان صاحب کے فرسٹ ہاؤس میں سورج آ جائے گا، جس سے خان صاحب مضبوط ہوں گے ایوانوں میں، اور عوام میں جو ان کی آواز رہائی کے حوالے سے بلند ہوتی چلی جائے گی، اور آئی ایم ایف کے پیسے چاہیے ہوں گے تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی۔ یہ باتیں ہیں۔ اچھا، آج آپ کے سوالات ہیں، ان کے میں جوابات دیتا ہوں، بلکہ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں، اس کے بعد سوالات پہ آتا ہوں، کہ آج کے جو میں نے میں 4 دن پہلے گیا تھا اردو بازار، تو وہاں پہ بے شمار دکانوں پہ رش تھا، اور خواتین رو رہی تھیں، بحث ہو رہی تھی دکاندار سے۔ میں کہا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کتاب جو ہے بڑی مہنگی۔ خیر، میرا تعلق اردو بازار سے بہت رہا، ہم بھی پبلشر رہے خاندان میرا، تو مجھے اس چیز کا پتہ ہے، جو کتاب عام سی بات میں بالکل بتا رہا ہوں، کیلکولیشنز ہیں اس میں، کہ 200 روپے کلو جو کتاب پڑتی ہے پرنٹ ہو کے، اس کا ٹائٹل وغیرہ سارا کچھ وہ پڑتی ہے، تو وہ کتاب 400 روپے کلو کے حوالے سے فروخت کر دی جاتی ہے اسکول کو، اور وہ 50% کے ڈسکاؤنٹ پہ، سوری 200 روپے کلو کے حوالے سے ان کو ملتی ہے، 300 کے حوالے سے 50% ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے، آگے یہ 800 روپے سے 1000 روپے کے جی بیچتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بڑی اہم بات بتاؤں، ایک مافیا اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، اس میں کتاب جو چھپتی ہے، جو مارکیٹ میں چھپ رہی ہے 200 روپے کلو، تو یہ 100 روپے کلو دے دیتے ہیں، اور آگے 150 روپے کلو جو ہے اسکول کے بچوں کو مل جاتی ہے۔ تول کے حوالے سے بات ریٹ نکالا ہوا ہے میں نے، لیکن پرائیویٹ جو پبلشرز ہیں اور جو پرائیویٹ اسکول والے ہیں، وہ اس کو 1000 سے 1200 روپے کلو اپنے نام کی کتاب بیچتے ہیں۔ ایڈوائس تو یہی ہے حکومت پنجاب کو بھی یہ کہوں گا، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو کہوں گا، کہ آپ اپنی کتابیں پرائیویٹ اسکولوں میں لگوائیں، گو کہ وہاں پہ میٹرک پہ تمام پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب لگاتے ہیں، تو اس وقت تو بچوں کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں تو سستی مل جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسری ایک بڑی اہم بات ہے، کی بکس رکھی ہوئی ہیں، جو سرکاری اسکول کے جو ٹیچر ہیں، یہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ فلاں دکان سے جاؤ، فلاں خلاصہ لے کے آؤ، اور یہ نوٹس سے تیاریاں کرواتے ہیں۔ جب آپ کو ایک بک ہے تو اس میں پڑھائیں، آپ کے پاس بھی ایک نالج ہے، اپنے نالج کو یوز کیوں نہیں کرتے؟ وہ خلاصہ خریدنے کے لیے، جن کو ہم کی بکس کی نوٹس کہتے ہیں، وہ کیوں لگواتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا کمیشن ہوتا ہے ان پبلشرز کے پاس، اور وہ یہ چیز لیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں، ایک ایسا میں نے پوائنٹ اجاگر کر دیا ہے، جتنا بھی میڈیا ہے اس پہ ورک کرے اور اس چیز کی آواز بلند کریں، تاکہ غریب والدین جو ہے اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، تعلیم کو عام کیا جائے، اور جن بچوں کے ہاتھ میں جو ہے اسلحہ آ جاتا ہے، کرائم آتا ہے، وہ کیوں آتا ہے؟ ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے، اور ایجوکیشن کم اس لیے کہ آپ نے مہنگائی، اس میں ایک بہت بڑا مافیا ہے جو مہنگا سودا بیچتے ہیں، تو کیسے ان کے بچے پڑھیں گے؟ سوال آگے جی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، امپوسیبل سعید حیدر جعفری۔ دیکھیں جو انہوں نے حساب کیا ہے، میں نے نہیں کیا، تو میں اس میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا، میں کو سن لیا ہے سوال، تو میں کل اس پہ بتا دوں گا۔ اچھا جی، 27 نومبر 2004، یہ پوچھنا ہے کیا شادی کب ہوگی، بچے کتنے ہوں گے؟ 2004، 16/4، 19، ابھی تو آپ بچہ ہے تو بچے مانگ رہے ہیں، پڑھ جا کے۔ دوبارہ سوال کیا اس طرح کا تو میں ڈانٹوں گا۔ اچھا، پیدائش 27 مارچ 2018، نام مریم، اور یہ سال میرے لیے کیسا ہے؟ تو بیٹا ابھی تو آپ 7 سال کی ہیں، ماشاءاللہ،
8 سال کی تو خیر تعلیم کی طرف توجہ دیں، جتنا پڑھے گا تو اس میں میڈیکل کا چانس بنے گا آپ کا۔ اچھا جی، وسیم احمد ہیں اور ڈیٹ آف برتھ جو ہے 17/5/2001 ہے، اور بیٹے نے سوال کیا کر دیا ایجوکیشن کے حوالے سے، میرا بیٹا انجینئرنگ کا ڈپلوموں کا یہ آپ نے کام کرنا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے بہتری آئے گی اور کامیابی آئیں گی۔ مجھ سے سوال گم گئے لیکن مل گئے دوبارہ، شکر ہے۔ اچھا جی، اب یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ بتائیے کہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی جو ہے چیلنج ہوگا۔ وہ بیٹا وہ ہو گیا ہے آج، تو اس میں بھی میں نے بتا دیا ہے کہ اس کے فیصلے جتنے بھی ہیں وہ اگست سپریم کورٹ میں ہوں گے۔ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ میں شہزاد خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔